بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جون 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں میں اپنے اس چینل پر شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک لازمی کرے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا، کیونکہ اس کے بغیر میری کوئی بھی ویڈیو فوری طور پر آپ کو نہیں مل سکے گی۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی عرب کے ادارے تفریحات نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ عید کے ان تمام چھٹیوں کے دوران 24 گھنٹے تمام شاپنگ سینٹرز جہاں پر مختلف قسم کی تفریحی پروگرام ہوں گے وہ کھلے رہیں گے۔ 24 گھنٹے سعودی عرب میں موجود رہنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری وہاں پر جا کر انجوائمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بہت زبردست اقدام ہے سعودی حکومت کا، کیونکہ عوام کو سیر و تفریح اور مختلف طرح کی انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا یہ کسی بھی معاشرے میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ عوام چھٹی کے دنوں میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ خوب انجوائے کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں، جدہ، دمام، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ، ریاض اور جبیل، حائل، قصیم، اس طرح سے بہت سارے جو اس مملکت کے بڑے بڑے سٹیز ہیں وہاں پر اس طرح کی مختلف تقریبات منعقد کی جائیں گی، جہاں پر 24 گھنٹے عید کی چھٹیوں میں یہ فیسلٹیز ہوں گی عوام کو کہ وہ ان تمام تقریبات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بس اس میں یاد رکھیے گا کہ کچھ فیملی سیکشنز کے لحاظ سے الگ الگ شاپنگ سینٹرز ہو سکتے ہیں، مگر تفریح کے لحاظ سے چاہے وہ بیچلرز ہوں اور یا غیر ملکی ہوں، سعودی شہری ہوں، تمام کو یکساں فیسلٹیز ملنے جا رہی ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ جاری اسلامی سربراہی کانفرنس کا فائنلی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور اتحاد کو قائم رکھے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے ممالک کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں اسے بہتر سے بہتر بنایا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کے جو بھی اجتماعی اور انفرادی مسائل ہیں اسے گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ سعودی حکومت کا تمام مسلمانوں کے لیے تمام مسلمان ممالک کے درمیان رابطہ مہم کرنے کا اس کی سربراہی کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں تمام مسلمان ممالک جو دنیا بھر میں موجود ہیں اس میں وہ اپنی یونٹی کا اظہار کریں گے، اور اگر کسی بھی مسلمان ملک کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات ہیں تو بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے آخری اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاشی طور پر اگر کوئی ملک کمزور ہے تو اس کی بھرپور مدد کی جائے گی، لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت سارے اسلامی ممالک جو کہ غربت کافی زیادہ ان میں ہے، ان کی معاشی طور پر عرب ممالک مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا ہے کہ وہ معذرت چاہتے ہیں، ساؤتھ کے کافی علاقوں میں موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں بجلی معطل رہی، یعنی کہ بند رہی۔ اس وجہ سے سعودی الیکٹرک کمپنی نے وہاں پر رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے معذرت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر معذرت خواہ ہیں، کیونکہ بجلی کی سپلائی 24 گھنٹے فراہم کرنا یہ سعودی الیکٹرک کمپنی کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے وہ اس فالٹ کو جو بھی اس سلسلے میں موسم کی خرابی کی صورتحال کی وجہ سے پیش آئے ہیں اسے فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ریکٹیفائی ہوتا ہے تمام علاقوں کی بجلی مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔ ریاض کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں تقریباً 52 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ الحمدللہ کسی شخص کے جاں بحق ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی ہلال احمر کے ادارے کو اس کی اطلاع ملی فوری طور پر وہاں پر بہت ساری ایمبولینس کو روانہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے وہاں پر پہنچ کر افراد کو فوری طور پر طبی امداد دی۔ الحمدللہ کسی شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ یہ حادثہ ایک بس کو پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کافی زیادہ افراد جن کی تعداد تقریباً 52 یعنی 52 بتائی جاتی ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ قریبی ہاسپٹلز میں جو کچھ ایسے افراد جو زیادہ زخمی تھے انہیں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ابھی تک کی مختلف خبروں میں آپ حضرات سے گاڑیوں کے چوری ہونے کی اطلاعات تو شیئر کرتا آیا ہوں، مگر ابھی جدہ سے خبر آئی ہے کہ ایک موٹر سائیکل کو
कुछ अफराद अपनी गाड़ी में रख कर ले गए, जिसके बारे में पुलिस ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये इस तरह का अनोखा वाक़या है कि एक छोटी खड़ी हुई मोटरसाइकिल को कुछ अफराद उठाकर ले गए। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि तमाम सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो कि इस तरह की हरकत में मुलव्वस पाए जाते हैं, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। रियाद से खबर आई है कि वजारत तजारत ने मॉडल 2019 होंडाई की 1041 गाड़ियों को वापस बुला लिया है, क्योंकि इंजन में कुछ ऐसा फॉल्ट इसमें दरियाफ्त हो रहा है जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां हादसे का सबब बन सकती हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए वजारत तजारत ने फौरी तौर पर होंडाई कंपनी से कहा है कि इस इंजन के फॉल्ट को फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए और इस सिस्टम में जो भी नुक्स है उसे दूर करके मार्केट में दोबारा सप्लाई किया जाए। इस सिलसिले में दोस्तों ये सऊदी जो वजारत तजारत है उसकी ये बेहतरीन कार्रवाई है, क्योंकि अक्सर ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो देखने में आती हैं, नहीं तो गरीब मुल्कों में ये कार्रवाइयाँ बहुत कम देखने में आती हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत तजारत ने 1041 गाड़ियों को वापस बुलाने के लिए कहा है। दमाम से खबर आई है कि एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जो उनका सेफ था जिसमें वो पैसा रखते थे, वहां पर उस पूरे सेफ को एक गैर मुल्की अरब शहरी और एक गैर मुल्की एशियाई शख्स ने मुकम्मल तौर पर वहां से गायब कर दिया है। इतलात के मुताबिक उन दोनों ने इसे कपड़ा लपेट कर बाकायदा इसे उठाया और अपनी गाड़ी में रखकर चले गए। पुलिस ने तमाम फुटेज हासिल करके इन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इस बारे में मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी महकमा इंसाफ ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में रमज़ान के महीने में अभी तक तकरीबन 16,000 के करीब मुख्तलिफ केसेस निपटाए गए हैं, जिसमें अक्सरियत केसेस लेबर कोड से मुतालिक थे, यानी लेबर कवानीन से मुतालिक थे, जिसमें गैर मुल्की और सऊदी शहरी के केसेस शामिल हैं। दोस्तों वो तमाम अफराद जो कि अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि लेबर कोर्ट्स में काफ़ी डिले होता है, तो आप ये देखें कि सिर्फ 16,000 केसेस सिर्फ रमज़ान के महीने यानी कि 27-28 दिनों में निपटा दिए गए हैं, जो कि सऊदी अदलिया का एक बेहतरीन कारनामा है। इस सिलसिले में सऊदी कवानीन के मुताबिक बेहतरीन तरीके से काम जारी है, लिहाजा बेपना केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद के केसेस अक्सर देर से सुने जाते हैं, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। याद रखिएगा, अपने मुल्कों की अदालतों को याद कर लें तो आपको यहाँ पर फिर भी अदालत का सिस्टम बहुत बेहतर नजर आएगा, क्योंकि अदालती निज़ाम सऊदी अरब में बेहतर होने की वजह से ही यहाँ पर अमन व अमान है। क्योंकि पुराने एक कहावत है कि अगर किसी मुल्क का निज़ाम अदल बेहतर है तो इसका मतलब वहाँ पर अमन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जो अमन है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर कवानीन और उसके बाद निज़ाम अदल है। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी वजारत फूड ने एक बड़े वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई की है, जहां पर गैर मियारी तौर पर जखीरा बहुत बड़ी तादाद में ऐसी अशिया बरामद की हैं जो कि एक्सपायर होने के साथ साथ गैर मियारी भी थीं। इस सिलसिले में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इस वेयरहाउस के मालिक और वहां पर काम करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तकरीबन 56 टन के करीब मुख्तलिफ तरह का फूड वहां से पकड़ा गया है, जो कि इंतहाई गैर मियारी और एक्सपायर था, जिसे मार्केट में सप्लाई किया जाना था। इस सिलसिले में टेक्निकल डिपार्ट ने मुख्तलिफ जो टेक्निकल कार्रवाई थी वो मुकम्मल करने के बाद इनका केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन आधे से पौने घंटे तक जितने भी जहाज थे वो फ्लाई और लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि जद्दा के इलाके में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स वहाँ पर कैंसिल करनी पड़ी। इस सिलसिले में जो अभी इतलात आई हैं कि वहाँ पर अब तमाम सूरत हाल नॉर्मल है और तमाम की तमाम फ़्लाइट्स अपने मामूल के मुताबिक आ रही और जा रही हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात मुसलसल ये कहता आ रहा है कि ईद के बाद मौसम में काफ़ी तब्दीली आएगी और ममलिकत के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा और बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बारिशों का सिलसिला ममलिकत के किन इलाकों में आएगा और किन इलाकों में बारिशें नहीं होंगी, इसकी जैसी इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी।
اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی پوچھے گئے بہت امپورٹنٹ کچھ اہم ترین سوالات کی جانب۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کا کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا ہے اور اس کا مؤسسہ یعنی اس کا جو بھی کمپیوٹر ہے وہ ریڈ میں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ فائنل ایگزٹ جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا کفیل اس کی ریڈ کیٹیگری میں آتا ہے یا آپ کی کمپنی ریڈ کیٹیگری میں آتی ہے، جو کہ نطقات کے لحاظ سے سعودی حکومت کا ایک پروگرام ہے جوازات کے لحاظ سے، ریڈ کیٹیگری میں وہ کفیل نہ آپ کا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہے، نہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ اقامہ رینیو کروا سکتا ہے، نہ ہی آپ کی چھٹی لگوا سکتا ہے، یعنی اس کا کمپیوٹر بلاک ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جوازات آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر دوسرے کفیل سے ٹرانسفر کروائیں اور اس کے بعد اپنا فائنل ایگزٹ لگوانا ہے یا سعودی عرب میں مسلسل رہنا ہے یا چھٹی جانا ہے، وہ دوسرے کفیل میں ٹرانسفر کروا کر ہی کروا سکتے ہیں۔ اس دوسرے ٹرانسفر کے لیے جوازات آپ کی مکمل مدد کرے گا، کیونکہ ریڈ کیٹیگری میں اگر کوئی کفیل ہے تو وہاں کے ملازمین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کفیل اپنی مرضی سے تبدیل کر لیں، پہلے کفیل سے پوچھنے کی کسی صورت میں ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں کوئی پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بھائی نے پوچھا کہ فطرانہ کیا اگر وہ سعودی عرب میں موجود ہے تو سعودی عرب میں ہی دینا ہوگا یا وہ اپنے ملک میں بھی اپنی فیملی کو کہہ کے وہ فطرانہ وہاں سے دلوا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا اس بارے میں نے باقاعدہ پوچھا ہے امام صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جو شخص جہاں موجود ہے وہیں پر پیمنٹ ادا کی جائے گی، ہاں البتہ وہ پیمنٹ اپنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو بھی آپ کا کوئی ملک ہے وہاں پر وہ ٹرانسفر ضرور کر سکتا ہے تاکہ وہاں پر جو غریب غربا لوگ ہیں ان کو وہ رقم مل جائے، مگر پیمنٹ یہاں سے ادا کی ہوگی جہاں پر وہ شخص خود موجود ہے۔ یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔